اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 بہترین احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے اور تم کو اس میں پھنسا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرنا اور تیرے لیے بہشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو، ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے، بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑا ہوگا وہ بہشت بری میں نہ جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہ جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے خدا تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بد خلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالشت بھر زمین بھی ناحق دبا لے اس کے گلے میں 7 زمین کا توق ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر عطر لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے یعنی کہ بدکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورت بہشت میں نہ جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھنے پائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کا سا پہناوا پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں نام و نمود کے واسطے کپڑا پہنے خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس میں دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادت درگاہ الہی میں پیش ہوتی ہے۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جو شخص یتیم کا خرچ اپنے ذمے رکھے میں اس طرح پاس پاس رہیں گے، اور شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور دونوں میں تھوڑا فاصلہ رہنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا تھا۔ آپ نے اس کو اپنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو منع فرمایا کہ کچھ دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹکا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حرص نہ کرنے سے دل کو بھی چین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود بھی اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، ان کے گناہ میں بھی کمی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، بجز اس شخص کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے نماز پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بے مسواک کیے پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں خشک رہ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا بڑا عذاب ہے ایڑیوں پہ دوزخ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور اچھی طرح وضو نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے
تب تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دگنا روپیہ روز مرہ خیرات کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور میں الف لام میم کو ایک حرف میں کہتا ہوں، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والے کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ وہی دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کو خرید لے اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم رہ گیا ہو تو اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے، جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا مددگار ہوں، اور جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو اس شخص کی نیکیوں سے لے لیا جائے گا، اور اس روز دینار درہم کچھ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقدور والے کا ٹالنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ کسی مزدور کو کام پر لگایا اور اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو بہشت میں داخل کریں گے۔ بعضوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر 1 کا پوچھا تو آپ نے 1 میں بھی یہی فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے کہ جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو آنول نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا جبکہ ماں نے ثواب کی نیت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو برا بھلا کہا تھا اور کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھایا تھا اور کسی کو مارا تھا اور کسی کا خون کیا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئی، کچھ دوسرے کو مل گئی، اور اگر ان حقوق کے بدلے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکی تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اتنا بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا ہارا ہوا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائیں گے، اور جو شخص مسلمان کا عیب کھول دے اللہ تعالیٰ اس کا عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ کبھی اس کو گھر میں بیٹھے فضیحت اور رسوا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر دلا دے
تو جب تک یہ آر دینے والا اس گناہ کو کر نہ لے گا اس وقت تک نہ مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بہت بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مواخذہ کرنے والا بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور محض اللہ ہی کے واسطے پھیرے، جتنے بالوں پر کہ اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ جو شخص کسی یتیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ احسان کرے جو کہ اس کے ساتھ رہتا ہو، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی پاس پاس ہے۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت کو خالص رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ نزدیکی مجھ سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم سب میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق بہت برے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور پسند کرتے ہیں نرمی کو، اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محروم رہا نیکی سے، نرمی سے، وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اجازت نہ لے کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھے، اور اگر ایسا کیا تو یوں سمجھو کہ اندر ہی چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی باتوں کی طرف کان لگائے اور وہ لوگ ناگوار سمجھیں، قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں سیسا چھوڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کہہ دے کہ اے کافر، تو ایسا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو اول وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، وہ بھی بند کر لی جاتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی تب اس کے پاس جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اگر وہ اس لائق ہو تو خیر، نہیں تو اس کہنے والے پر پلٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں کسی مسلمان کو کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔